إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی اور تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی سب رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں ہم کو بیکار نہیں رکھا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبود اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک طویل سلسلہ بھی جاری کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، آج ہر طرف ظلم و جور اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ اقتدار، اختیار، عہدہ اور منصب، طاقت اور قوت اور پاور کے نشے میں آج ہر شخص وحشی اور ظالم درندہ بن چکا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں آج ایک طرف کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی عزتیں اچھالتے ہیں،
اللہ والوں کی حرمتیں پامال کرتے ہیں، شریف اور معزز لوگوں پر نازیبا تہمتیں لگاتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں اور لاچاروں کا حق دبانا اپنی قوت، اپنی بہادری اور اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں کبھی بھی ناروا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم اور آپ مل کر عزت داروں کی عزتوں کا خیال کریں، شریف لوگوں کا ادب اور احترام کریں، کسی پر نازیبا تہمت نہ لگائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری ماتحتی میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، یا ہمارے یہاں مزدوری کرنے والا ہے تو ہم اس کا بھی حق صحیح ادا کر دیں۔ غریبوں، مسکینوں اور اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرنے کا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس دنیا میں انسان کو عزت اور عظمت ملے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین کے دربار میں نجات کے وقت کوئی مشکل کا سامنا انسان کو نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ولا یحقرہ، اور اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنے سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے لوگوں کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ آج مسلمان سے مسلمان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج کوئی شریف خاندان اپنی شرافت کی وجہ سے بھی سکون کی سانس نہیں لے پا رہا ہے۔ آج برے لوگ سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے برے افراد اچھے لوگوں کی اچھائیوں کا خیال نہیں کرتے، ان پہ بھی تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر بھی ناروا ظلم کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، انہیں لوگوں کی نگاہوں میں حقیر اور معمولی بنانے کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ آج یہ ساری چیزیں غیر تو غیر ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جیسے انسان اپنے سگے بھائی کے ساتھ اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھے خیالات رکھتا ہے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرتا ہے، ایسے دینی رشتے کا جو بھائی ہے وہ سگے بھائی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دین کا رشتہ سگے بھائی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جو کہا المسلم اخو المسلم، دینی اعتبار سے ہر مسلمان، تمام مسلمان آپس میں بھائی اور بھائی ہیں۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرے، اسے ذلیل کرے، اسے حقیر کرے۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، بلکہ آپ احادیث اور قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہاں تک معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ظلم کی اجازت نہیں دی، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے آخرت میں سزا کی دھمکی اور وعید بھی دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ ایک آدمی کو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے کڑی دھوپ میں ننگے پیر کھڑے کر کے سزا دے رہا تھا۔
ظلم کر رہا تھا اس آدمی پر، ایک بادشاہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا ہے ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس۔ غور سے سن لو، اگر ناروا تم کسی پر ظلم کرتے ہو، اگر تم کسی کو ستاتے ہو، کسی کو پریشان کرتے ہو، تو یہ بات یاد رکھنا ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، جو دنیا میں کسی کو ستائے گا رب العالمین اسے آخرت میں ستائے گا، جو دنیا میں کسی پہ ظلم کرے گا رب العالمین آخرت میں اس کے اوپر ظلم کرے گا، جو دنیا میں کسی کو ناحق سزا دے گا رب العالمین جو پاورفل ہے وہ آخرت میں اس کو سزا دے کر کے رہے گا، بچنے والا نہیں ہے وہ۔ ظلم کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جو دنیا میں لوگوں کو ستاتا ہے، جو دنیا میں لوگوں کو مارتا ہے، جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا مواخذہ ضرور کرے گا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف آخرت ہی نہیں، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے کو دنیا ہی میں ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اس کو ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ستانے والا کبھی بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ظلم ایک غلط چیز ہے، ظلم ایک ناروا چیز ہے، ظلم گناہ کبیرہ ہے، ظلم حرام ہے، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جتنی جلدی ہو سکے اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو آج جا کر کے معافی مانگ لو۔ اگر کسی کو آپ نے ستایا ہے تو دنیا میں آج معافی مانگ لو۔ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ 100 حج کر کے بھی چلے آؤ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ زندگی بھر کی آپ کی عبادتیں بھی اللہ بیکار اور بے سود بنا دے گا جب تک آپ اپنے مظلوم بھائی سے معافی طلب نہیں کر لیتے ہو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کان عندہ مظلمۃ لاخیہ، اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کر دیا ہے یا کوئی اور چیز، اپنے بھائی پہ الزام لگایا ہے، اپنے بھائی پہ تہمت لگائی ہے، اپنے بھائی کو کسی بھی طریقے سے ستایا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج ہی معافی تلافی کر لو، آج ہی معافیاں مانگ لو، آج ہی ہاتھ جوڑ لو، آج ہی اس سے معافی تلافی کر لو۔ کل قیامت کے دن نہ درہم کام آنے والا ہے، نہ دینار کام آنے والا ہے، نہ جاہو منصب کام آنے والا ہے، نہ آپ کی طاقت کام آنے والی ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی دنیا میں معافی تلافی کر کے آ جاؤ، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا۔ لیکن جس پر تم نے ظلم کیا ہے اگر اس سے معافی نہیں مانگی اور بغیر معافی مانگے، بغیر توبہ کیے میرے پاس آ گئے تو بخشش کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کیا ہمارے دل پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا؟ سننے کے بعد ہمارا دل دہلتا نہیں، کانپتا نہیں؟ آج تک ہم نے کتنے ظلم ڈھائے ہوں گے، کتنے ناروا سلوک کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم نے ستایا ہوگا، کتنے لوگوں کو ہم نے گالی دی ہوگی، کتنے لوگوں کو ہم نے مارا ہوگا، کتنے لوگوں پر ہم نے الزام تراشی کی ہوگی، اور اس کے باوجود ہم سکون کی زندگی جی رہے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ہماری زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میں مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ سن کر کے دنگ رہ جاؤ گے آخرت میں کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں، نادار اور لاچار کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول ہم مفلس اور غریب اسے سمجھتے ہیں
جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کھانا کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس گھر بار نہیں ہے، جس کے پاس زمین جائیداد نہیں، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے، غریب وہ نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا غریب اور لاچار وہ ہے، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو آخرت میں بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز کی نیکیاں ایک طرف، کہیں زکات کی نیکی، کہیں حج کی نیکی، کہیں صدقات و خیرات کی نیکی، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے وہ رب کے دربار میں پہنچے گا اور سوچے گا شاید یہ نیکیاں میرے لیے نجات کا سبب بن جائیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کو جب کھولے گا تو پتا چلے گا کہ یہ انسان دنیا میں ظلم ھذا، کسی پر ظلم کر کے آیا ہے، شتم ھذا، کسی کو گالی دے کر کے آیا ہے، ضرب ھذا، کسی کو مار کر کے آیا ہے، قذف ھذا، کسی پر تہمت لگا کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جن پر تہمت لگائی گئی، جن پر ظلم کیا گیا، جو مظلوم ہے اس کے گناہ اٹھا کر کے اللہ ظالم کے سر پہ رکھے گا، اور ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے اللہ مظلوم کو دے گا، پھر ظالم کو طرح فی النار، جہنم رسید کر دیا جائے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لیے کامیاب ہو گئے، روزے رکھ لیے جنت کے حقدار بن گئے، زکات ہم نے ادا کر دی، صدقات و خیرات ہم نے کر لیا، حج جیسی عظیم عبادت ہم نے کر لی، نجات پا گئے ہم۔ میرے بھائیوں، نجات کے لیے روزہ اور نماز ہی صرف کافی نہیں ہے، حقوق العباد سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حقوق العباد سب سے زیادہ اہم حقوق العباد ہیں۔ آپ نمازیں پڑھ کے جاؤ، روزے رکھ کے جاؤ، صدقات و خیرات کر کے جاؤ، حج جیسی عظیم عبادت کر کے جاؤ، لیکن اگر آپ نے دنیا میں کسی کو ذرہ برابر ستایا ہے، کسی پر ذرہ برابر ظلم کیا ہے، کسی کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کا آپ نے حق مارا ہے، کسی پر آپ نے ناروا الزام لگایا ہے، کسی پر آپ نے تہمت لگائی ہے، کسی کی آپ نے غیبت اور چغلی کھائی ہے، میرے بھائیوں، جب تک آپ اپنے بھائی سے معافی اس دنیا میں نہیں مانگ لیتے، آپ کی نماز آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کا روزہ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی حج آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کے صدقات و خیرات آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار بطحا نے کہا ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لائے گا لیکن دنیا میں حقوق العباد میں فیل رہا ہوگا، اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنت کا مہمان نہیں بنائے گا بلکہ اللہ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم مارکیٹ میں گئے سامان خریدنے کے لیے، سامان خریدا، 100 روپے ہوئے، 50 روپے ہوئے، 12 روپیہ 13 روپیہ ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی 10 روپے 12 روپے 15 روپے ایسے ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں 10 کی نوٹ نکال کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا 5 روپیہ نہیں ہے، جبکہ سودا کتنے میں ہوا؟ 15 میں ہوا، اب وہ 5 اس کا حق ہے، آپ کے کہنے سے معافی نہیں ہو جاتی، اس کے دل سے جا کر کے پوچھو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس 5 روپے کے لیے۔ ہم اور آپ تو سوچتے نہیں، تصور نہیں کرتے، 1 روپیہ سوچتے ہیں 5 روپیہ مار لیا ہے، میرا 5 روپیہ بچ گیا، آپ کا نہیں بچا، آپ کی آخرت خراب ہو گئی، دنیا تو آپ کی بن گئی، دنیا آپ نے بنا لی، 5 روپیہ بچا کر کے آپ نے دنیا میں کمال کر لیا میرے بھائیوں، لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ مظلوم کی بددعا عرش سے ٹکراتی ہے، یہ بات یاد رکھو، مظلوم کی بددعا، مظلوم کی پکار اللہ رب العالمین کے عرش پر پہنچتی ہے، مظلوم کی بددعا اللہ رب العالمین کبھی رائے گا نہیں کرتا۔ ظالم انسان اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، ظالم انسان سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا ہے، لیکن مظلوم سے اللہ پیار کرتا ہے، مظلوم سے اللہ محبت کرتا ہے، مظلوم کی ہر بات اللہ رب العالمین سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے، مظلوم جیسے ہی اپنے منہ سے وہ آواز نکالتا ہے عرش الہی پر جاتی ہے وہ آواز، اللہ فوراً قبول کرتا ہے، لیکن کبھی فوراً سزا دیتا ہے ظالم کو، کبھی اللہ رب العالمین ٹائم دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز اور روزہ صرف ہماری نجات کے لیے کافی نہیں،
ہم یہ نہ سوچے کہ نمازیں پڑھ لیے کامیاب ہو گئے، روزہ رکھ لیے تو ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو حج بھی ضروری ہے، صدقات و خیرات بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، یہ سارے کام آپ کو کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا خیال کرنا. حقوق العباد بہت اہم چیز ہے، یہ بات آپ جان لو. اگر آپ نے دنیا میں کسی کو چکر دیا ہے تو اللہ آپ کو چکر دے گا. اگر آپ نے دنیا میں کسی کو ستایا ہے تو رب العالمین آپ کو ستائے گا. اگر آپ نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے تو رب العالمین آخرت میں آپ پر ظلم کرے گا. اگر آپ نے کسی پر نازیبا الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب لے کر کے اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف نمازوں میں کامیابی مت تلاش کرو، صرف روزوں اور زکاتوں میں کامیابی مت تلاش کرو، بلکہ کامیابی کے لیے روزہ اور نماز کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو. اگر آپ حقوق العباد میں ذرا بھی کمزور پائے گئے، ذرا بھی کمزوری آپ کے یہاں پائی گئی تو آپ کی یہ نماز ضائع اور برباد ہو جائے گی، آپ کے نماز اور روزے بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جن کی بات کی سچائی میں ذرہ برابر انسان کو شبہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ظلم کرنے سے بچو، ظلم کرنے سے اپنے دامن کو بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ہم اور آپ کی سوچ آج کل یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی پر ظلم ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم دل ہی دل میں بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. اس کی پریشانی کا خیال ہمارے دل میں ذرہ برابر نہیں آتا. جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی پر کہیں منکر کام ہوتے ہوئے دیکھا، کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اگر آپ کو پاورفل بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے جسم میں قوت موجود ہے، تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جاؤ اور اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو. یہ واجب کام ہے، فرض کام ہے. مظلوم کی مدد کرنا واجب اور ضروری ہے. ہم اور آپ تماشبین بن جاتے ہیں. کہیں لڑائی اور جھگڑا ہوا تو ہم دور سے کھڑ کے تماشا دیکھتے ہیں، قریب نہیں جاتے کہ چلو اچھا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر کے مظلوم کی مدد کر دیں. نہیں، یہ سوچ ہمارے اندر سے نکل چکی ہے. ہم سوچتے ہیں مسئلہ اس کا ہے، معاملہ اس کا ہے، وہ دیکھ لے. میرے بھائیو، اگر یہ سوچ رہی نا تو آپ کے اوپر بھی ایک دن پریشانی آئے گی اور کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا. الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو یقیناً آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دنیا میں آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرنے والوں کو بھیجے گا. لیکن اگر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے رہے تو آپ کی پریشانی کے وقت ایسے لوگ آئیں گے جو بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے اور آپ کی دستگیری کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے مظلوم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد کرنا واجب اور ضروری ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر غلط کام دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو. فإن لم یستطع فبلسانہ. اور اگر ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو اپنی زبان سے کہو کہ فلاں ظالم ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں نے فلاں پر ظلم کیا ہے. آپ زبان سے اس کا اظہار کرو. اور وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو کہ وہ آدمی جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث بھی ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن
ظلم کرنے والے کا نہ ہم ہاتھ پکڑتے ہیں نہ اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اور دل میں پتہ نہیں برا سمجھتے یا نہیں، اس کا حال تو اللہ کو معلوم۔ مظلوم آدمی کو اللہ رب العالمین نے اتنی اجازت دے رکھی ہے، اسلام میں کسی کی برائی کو علل اعلان بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی برائی کو علل اعلان بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن مظلوم اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے مظلوم کو اجازت دی ہے کہ تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر کہ فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں نے مجھ کو ستایا ہے، مارا ہے، میری غیبت کی ہے، میری چغلی کی ہے، فلاں آدمی ایسا اور ایسا ہے۔ کہ اللہ نے مظلوم کو یہ اجازت دی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کھائیں، یہ ہم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو ہم بیان کریں، نہیں، لیکن مظلوم کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بباغے دہل ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اعلان کرو کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں ظالم ہے۔ جانتے ہو عہد نبوی میں ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے پڑوسی پہ ظلم کر رہا تھا، بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا۔ وہ جب پڑوسی آدمی جب اس کے ظلم سے بیزار ہو گیا، پریشان ہو گیا ایک دم، تو کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان نکالا اور روڈ پہ آ کے بیٹھ گیا، سارا سامان لے کے روڈ پہ بیٹھ گیا۔ آنے جانے والے لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہیں گھر کے اندر رہنا چاہیے، تم سامان لے کے روڈ پہ کیوں پڑے ہو؟ تو کہتا تھا یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ جتنے بھی لوگ گزرتے سب پوچھتے بھائی ماجرا کیا ہے، کیوں یہاں بیٹھے ہو، اور سب کو یہی بتاتا میرا پڑوسی ظالم ہے، اس نے مجھ کو ستایا ہے، مارا ہے، اس لیے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے باہر روڈ پہ آ گیا، یہی بتانے کے لیے کہ میرا پڑوسی ایسا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا، پڑوسی خود آیا، بلکہ ظالم پڑوسی خود آیا اور کہا ہے میرے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، تو گھر کے اندر چل، آج سے میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ احساس ہو گیا اس کو کہ میں پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں ظالم ہوں۔ جب تک وہ پڑوسی برداشت کرتا رہا پتہ نہیں چلا، تب تک وہ ظالم بنا رہا، لیکن جیسے ہی دنیا کی نگاہوں میں آیا کہ دنیا جان چکی میں ظالم ہوں، اس نے پڑوسی سے خود معافی مانگی اور کہا ہے میرے بھائی تو گھر کے اندر چل، اپنا ساز و سامان لے چل، گھر میں چل، آرام کر، آج کے بعد سے میں تجھ کو نہیں ستاؤں گا۔ یہ اجازت پڑوسی کو یا مظلوم کو کس نے دی ہے؟ شریعت نے عطا کی ہے کہ جو ظالم ہے تم اس کی برائیوں کو بباغے دہل بتاؤ، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو بتاؤ کہ فلاں نے ظلم کیا ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ایسا ایسا سلوک کرتا ہے میرے پاس۔ یہ اختیار شریعت نے کسی کو نہیں دیا، لیکن مظلوم کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اب سوچو اور غور کرو کہ اگر شریعت نے مظلوم کو دنیا والوں کے سامنے اپنے پریشانی کو بیان کرنے کا، اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا وہ مظلوم اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ اللہ رب العالمین سے بھی فریاد کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے ظالم کی برائی بیان کرنے کی اسے اجازت ملی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اللہ سے اس ظالم کی شکایت نہ کرے؟ یقیناً وہ کرتا ہے، یقیناً وہ کرتا ہے اور کرے گا بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور مظلوموں کی بد دعاؤں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، ہم اور آپ تو مظلوم کی مدد کے لیے نہیں جاتے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ظالم کے خلاف بولتے نہیں، لیکن ظالم کی مدد کرنا فرض اور واجب ہے۔
آپ سنو بخاری کی روایت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے، ڈر گئے، ڈرتے ہوئے گھر بھاگ کر کے آئے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تسلی دی تو جانتے ہو کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کبھی برباد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یہ لفظ بول کر کے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کو تسلی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یقیناً اللہ رب العالمین مجھے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری فکر اور میری سوچ بڑی اچھی ہے، میں مظلوموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں مظلوموں کی مدد کرتا ہوں، میں پریشان حالوں کی دستگیری کرتا ہوں، حق پر موجود لوگوں پر اگر پریشانیاں آتی ہے تو میں ان کی بھی داد رسی کرتا ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین مجھے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی خود مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور اپنی امت کو حکم بھی دیا ہے کہ مظلوم کی مدد بھی کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میری امت کے لوگوں ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً مظلوم پر ظلم ہوا اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ وہ تو ظالم ہے، اس کی مدد کیسے کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ یدہ من فوق، جب ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ ظالم کی مدد ہے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خود مظلوموں کی مدد کی ہے اور اپنی امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو، لیکن آج ہم مظلوم کی مدد کے لیے نہیں کھڑتے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیز آج نہیں پائی جاتی ہے کہ دو بھائی ہمارے مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں، ایک تیسرا بھائی جا کر کے مدد کرے اور ان دونوں کے مسائل کو حل کر دے، ظالم کو ظلم کرنے سے بچا لے اور مظلوم کو پٹنے سے بچا لے۔ کوئی ہمیں سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ تعجب مجھے ہوتا ہے حقیقت میں۔ میں ادھر آیا جب ساؤتھ میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا، کئی جگہوں پر اللہ رحم کرے ہمارے مسلمانوں پر، کئی جگہوں پر میں نے دیکھا یہ چیز، مسلمان مالک ہے، گھر کا مالک مسلمان ہے، ایک عالم صاحب اس کے گھر میں رہتے تھے، بچوں سے بچوں کا کچھ جھگڑا ہو گیا، پڑوسی غیر مسلم تھا، آ کے ستانے لگا مولوی صاحب کو، لیکن وہ مالک مسلمان گھر کا مالک ذرہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا کہ چلو یہ مولوی صاحب میرے گھر میں کرایہ دار ہیں، میں مولوی صاحب کا دفاع کرتا ہوں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کس لیے یہ دین پڑھے ہو؟ دین کی تعلیمات آخر کس دن کے لیے آئی ہے؟ اگر آج اس پر عمل نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ آپ کا مسلمان بھائی ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم بنا ہوا ہے، ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول نے خود مدد کی ہے، اپنی امت کو بتایا بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو، لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں مولوی صاحب بیان جب دیں گے تو کہیں گے مزہ بہت آیا مولوی صاحب کا سن کر کے، لیکن مولوی صاحب نے جو کہا ہے وہ اپنی تھوڑی کہا ہے، قرآن اور حدیث تو بیان کرتے ہیں نا، اس پر عمل کے لیے کہا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ لیکن ہم ٹیسٹ لینے کے لیے آتے ہیں، سنتے ہیں، مزہ آتا ہے، لیکن زندگی میں اسلام کی اس تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیمات جو بیان کی جاتی ہیں عمل کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں، کانوں کے مزے کے لیے نہیں بیان کی جاتی۔ اس لیے سنو تو اس پر عمل کرو۔ اگر آپ کا پڑوسی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کے لیے جاؤ،
آپ کا کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے تو اس کی بھی مدد کرو، مدد کیسی بھی ہو. آپ جانی مدد کر سکتے ہو جانی کرو، مالی مدد کر سکتے ہو مالی کرو، زبانی مدد کر سکتے ہو زبانی کرو، پیسے کے ذریعہ مدد کر سکتے ہو، جیسے بھی ہو سکے آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھڑے ہو. کل قیامت کے دن آپ کا یہ عمل آپ کے میزان حسنات میں ملائے. تو اللہ کے نبی نے خود مدد کی ہے اور اپنی امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو. اور صرف مدد اللہ کے رسول نے نہیں کی بلکہ مظلوم کی بددعا سے بچتے بھی تھے، مظلوم کی بددعا سے بچتے بھی تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا یتعوذ، اللہ کے نبی جب سفر پہ کہیں نکلتے تھے تو اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. کس سے؟ من وعثاء السفر، سفر کی مشکلات سے، وکآبۃ المنظر، برے منظر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. اور اسی حدیث کے آخر میں ہے ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے. کیوں؟ انسان جب سفر کرتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کسی ساتھی کو دھکا لگ گیا، مسلمان ہو یا کافر ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، اس کی آواز عرش پہ پہنچتی ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ صرف مسلمان کو ستانا جرم ہے، نہیں، غیر مسلم کو بھی ستانا جرم ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے اس کی بھی اہمیت ہے، اس کو بھی آپ کو ستانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو بھی نہیں ستا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا سے پناہ مانگتے ہیں مظلوم کی کہ اے اللہ میں مظلوم کی بددعا سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تو میری حفاظت فرما. اور خاص طور سے سفر میں. کیوں؟ سفر کرتے ہوئے کبھی ہوتا ہے ہم بس میں چڑھتے ہیں، کسی کو دھکا لگ گیا، کسی سے کہا سنی ہو گئی، کوئی آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا تو بدزبانی آپ کر بیٹھے، کسی کو کمزور دیکھ کر کے آپ اس کو سیٹ سے اٹھا کر کے کہیں اور بٹھا دیے. یہ ساری چیزیں ظلم میں داخل ہے. آپ نے کیا سمجھا کسی کو مارنا ظلم ہے، کسی کو گالی دینا ظلم ہے، کسی کا قتل کرنا ظلم ہے؟ صرف یہی ظلم ہوتا ہے؟ نہیں. اگر آپ نے کسی حقدار کو اس کا حق عطا نہیں کیا ہے تو یہ بھی ظلم مانا جائے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اس کی سیٹ سے اٹھا کر کے کہیں اور بیٹھا دینا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. اللہ کے نبی سفر میں خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگتے تھے کہ کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے، اے اللہ میری حفاظت فرمان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی نصیحت کی اور کہا یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت واتق دعوت المظلوم. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور جاتے وقت خصوصی نصیحت کی اور کہا اے معاذ اللہ سے ڈرنا اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا. یہ خصوصی نصیحت آخر کیوں؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے گا. اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر سینوں میں پیدا کرو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف بس جائے گا، وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے نصیحت کی اور کہا یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت واتق دعوت المظلوم. اللہ سے بھی ڈرنا اور مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرنا. کیوں؟ معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا گیا تھا، وہ حاکم تھے، ذمہ دار تھے. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ان کے دربار میں آتا کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. وہ گورنر تھے، انہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑتی. اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا، کسی پر ظلم نہ ہونے پائے ورنہ مظلوم کی بددعا عرش پر جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مظلوم کی بددعا آسمانوں کی طرف ایسے چڑھتی ہے جیسے آگ کا شعلہ. آگ کا شعلہ، جیسے آگ جلاؤ تو اس کے شعلے تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، ایسے مظلوم کی بددعا فوراً
عرش الہی تک پہنچتی ہے، آسمانوں میں جاتی ہے. کانہا شرارن کے الفاظ ہے حدیث میں. مظلوم کی بددعا آسمان پر اتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے جیسے آگ کا شعلہ تیزی کے ساتھ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم جب بددعا کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے میرے بندے گھبرانا نہیں، تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے تو برداشت کر لے. رب العالمین اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ، اے میرے مظلوم بندے گھبرانا نہیں، میں ضرور تیری مدد کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، گرچہ میری مدد آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے لیکن مدد ضرور آ کر کے رہے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاؤ. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ایک میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، قبولیت کی گارنٹی ہے. تین دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، قبولیت کی گارنٹی ہے، بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہے کے. اللہ کے رسول نے کہا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ضرور قبول ہوگی. ودعوت المسافر، مسافر کی بددعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اور دعوت الوالد لولدہ، یا دعوت الولد لوالدہ، اگر اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرتی ہے تو اس مظلوم باپ کی بددعا بھی اللہ فوراً سنتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تینوں چیزوں پر اگر آپ غور کرو تو شاید زندگی کا سکون بیکار ہو جائے گا. اللہ کے رسول کہتے تین دعاؤں کے قبولیت کی گارنٹی ہے. ایک دعوت المظلوم، مظلوم آدمی جس پر ظلم ڈھایا گیا ہو، جس کو ناروا ستایا گیا ہو، جس کو پریشان کیا گیا ہو، اگر وہ دعا کر دے، بددعا کر دے تو اس کی دعا اللہ فوراً سنتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ فوراً قبول کرے گا. لیکن ظالم کو سزا ہو سکتا ہے اللہ فوراً دے دے، یا پھر آخرت میں اللہ دے، یا دنیا ہی میں کچھ دنوں کے بعد دے، لیکن سزا اس کو ضرور ملے گی. اور دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ بہت جلدی سنتا ہے. کیوں؟ مسافر پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، کھانا پینا، روزہ نماز سب انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس وقت میں مسافر کی دعا فوراً قبول کرتا ہے. اور تیسرا انسان جس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دعوت الوالد علی ولدہ، مظلوم باپ اگر اپنی اولاد کے خلاف بددعا کر دے تو اللہ اس مظلوم باپ کی دعا فوراً قبول کرتا ہے. آج دیکھو سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے آپ کو گھرانے ملیں گے، بیٹا باپ سے صحیح سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، بیٹا باپ کو گھر سے نکال کر کے روڈوں پر پہنچا دیتا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہے، باپ پر الزام لگاتا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ایک تو وہ باپ ہے، دوسرے مظلوم ہے. اگر صرف باپ ہو کر کے دعا کرتا تب بھی اللہ قبول کرتا، لیکن یہاں تو مظلوم بھی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ضرور اس باپ کی دعا قبول کرے گا. کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی، کتنے نوجوان برباد ہو جائیں گے اگر اس چیز پر غور کر لے تو کہ ہم اپنے باپ کو ستانے والے ہیں، ہم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے. یقین مانو، یقیناً اگر نوجوان دنیا میں ترقی چاہتا ہے، اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، نوجوان دنیا میں غموں سے چھٹکارا چاہتا ہے، میرے بھائیوں اس کا ایک حل ہے، ایک حل ہے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، ماں باپ کی دعاؤں سے اس کی دنیا سنور جائے گی.
ماں باپ کی دعاؤں سے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو نوجوان اپنی ماں کو ستائے گا، جو نوجوان اپنے باپ کو ستائے گا، دنیا بھی اس کی برباد ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے۔ جب تک اپنے ماں باپ سے اپنے ظلم کی معافی نہیں مانگے گا، اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافیاں نہیں مانگے گا، تب تک وہ اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں کبھی ہم سے ماں باپ پر ظلم ہو گیا ہو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہو گیا ہو، میرے بھائیو ابھی سانس چل رہی ہے، معافی مانگ لو، ابھی سانس چل رہی ہے، معافی مانگ لو، ماں باپ معاف کر دیں گے، ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر معافی نہیں مانگے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور تم سے ناراض رہے، تو تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی، یہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ مظلوم کی بددعا کا اثر فوراً پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ مظلوم کی بددعا کیسے اثر کرتی ہے ذرا دیکھو۔ ایک عورت نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ بادشاہ وقت نے بلایا، آ جاؤ۔ سعید بن زید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، فلاں عورت نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ جما لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ظالم کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث معلوم ہے کہ ایک بالشت زمین بھی ناجائز کسی کی لے لینے پر 7 زمینوں کو ہار بنا کر کے گلے میں ڈالا جائے گا، جس کا بوجھ ظالم برداشت نہیں کر پائے گا۔ بادشاہ سلامت، میں کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ رفع دفع کر دیا، کہا اپنے گھر جاؤ۔ لیکن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت کھلی، بہت تکلیف ہوئی ان کو کہ ایک عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، مجھے ظالم قرار دیا ہے۔ بادشاہ کے یہاں سے تو بری ہو گئے، لیکن اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور بددعا کر دی اس عورت کے خلاف، اللہم ان کانت ہذہ کاذبۃ فعما بصرها واقتلها فی ارضها۔ اے اللہ، اگر اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اگر اس عورت نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، جھوٹ بولا ہے میرے خلاف، اے اللہ میری دعا ہے تو اس کو اندھا بنا دے، اے اللہ میری دعا ہے تو اس کو اندھا بنا دے، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اسی کی زمین میں اسے عبرتناک موت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بددعا کو فوراً قبول کیا، اور چند دنوں کے بعد وہ عورت نابینا ہو گئی اور اپنے گھر کے کنویں میں گر کر کے عبرتناک موت مر گئی۔ میرے بھائیوں، بلکہ میری ماؤں اور بہنوں، تم بھی ذرا غور کرو، اگر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کسی کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، جھوٹ بول کر کے کسی پر الزام لگاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، کبھی اللہ کی پکڑ سے اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں عورتوں کو اس بات کی نصیحت کروں گا کہ عورتوں میں بے صبراپن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں غور کرو، ایک عورت نے صحابی رسول پر جھوٹا الزام لگایا، وہ دنیا میں عبرتناک موت مر گئی اور قیامت تک اس کا نام لیا جائے گا کہ اس نے فلاں صحابی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آج عورتوں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، ذرا سی بات ہو جائے نا،
تو دسیوں پشتے زمین کے گڑے مردے بھی اکھڑ کر کے سامنے آ جاتے ہیں. فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تیرے ساتھ ایسا ہوا، تیرے ساتھ ایسا ہوا. عورتیں اس میں بہت بدزبان ہیں، عورتیں اس میں بہت بدزبان ہیں. کسی پر الزام لگاتے ہوئے عورتیں نہیں سوچتی ہیں. میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، غور کرو. ایک عورت نے جھوٹا الزام لگایا، عبرتناک موت مر گئی. اگر تم بھی دنیا میں کسی پر جھوٹا الزام لگاؤ گی، کسی پر تہمت لگاؤ گی، کسی کے ساتھ بدزبانی کرو گی، کسی پر دست درازی کرو گی، تو میری ماؤں اور بہنوں، تم بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی ہو، اور تمہارا بھی انجام شاید اسی عورت کے جیسا ہو جائے جو عورت مرنے کے بعد عبرت کا نشان بن چکی ہے. یہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ دنیا میں ایسے سزائیں دیتا ہے ظالموں کو. اللہ رب العالمین دنیا میں ظالموں کو ایسے ہی سزائیں دیا کرتا ہے. بلکہ اس سے بھی ایک عبرتناک واقعہ، اس سے بھی عبرتناک واقعہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد فاروقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا والی بنایا، حکمران بنایا. وہ گئے، لوگوں کو وہاں نمازیں بھی پڑھاتے تھے. کوفہ والوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، ان کی شکایت کر دی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا یہ ہم کو اچھی نمازیں نہیں پڑھاتے، جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں نہیں جاتے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں. عمر بن خطاب نے بلایا، پوچھا، کہا کیا بات ہے؟ وہاں سے شکایت آئی ہے، آپ وہاں کے حکمران ہو، حاکم ہو، آپ جواب دو. سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں تو ان کو نمازیں ایسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے رسول نے مجھ کو سکھائی ہیں، یہ الزام ہے میرے اوپر. عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک ہے. ایک آدمی کو ان کے ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ کوفہ جا کر کے پتہ کرو ان کے حالات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے احوال کا پتہ کرو، ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. وہ آدمی آیا، کوفہ والوں سے پوچھا، سب نے خیر کی بات کہی، لیکن ایک اسامہ نامی آدمی تھا، اس نے الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ عدل و انصاف نہیں کرتے، جنگوں میں شرکت نہیں کرتے، بس عیش کرتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں. وہ آدمی آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہو گیا کہ فلاں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا آسمان کی طرف اور دعا کر دی، بد دعا کر دی اس آدمی کے خلاف. اللہم ان کان ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اے اللہ میری دعا ہے اطل عمرہ، اس کی عمر کو دراز کر دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اس کے فقر و فاقہ، اس کی غربت کو بھی بڑھا دے، اور وَعَرْضُهُ لِلْفِتَنِ، اے اللہ تو اسے فتنے میں مبتلا کر دے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا کا اثر اس قدر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی لمبی عمر دی، اتنی لمبی عمر دی کہ وہ کھوسٹ بوڑھا ہو گیا، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی، اس کے یہ بال بھوے یہ آنکھوں کے اوپر یہاں تک لٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اتنی لمبی اللہ رب العالمین نے اس کو عمر دی. اور غریب بھی بن گیا، مسکین بھی بن گیا، لاچار بھی بن گیا، لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، اس کے بعد اپنا پیٹ بھرتا تھا. اور تیسری چیز کیا؟ وَعَرْضُهُ لِلْفِتَنِ، اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. 150 سال 100 سال کا بھی رہا ہوگا تو راستے میں آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑتا تھا، اللہ نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا کا اثر تھا، جس نے صحابی رسول پر الزام لگایا، اللہ رب العالمین نے اسے عبرتناک موت دی ہے اس دنیا کے اندر. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی پر الزام لگانے سے پہلے، کسی پر الزام تراشی سے پہلے، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے
اس پتا کر لو کہ حقیقت میں وہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر الزام مت لگاؤ، ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگانے والے کے ساتھ ہوا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے امام تھے، حاکم اور حکمران تھے. اس نے الزام لگایا کہ سعد اچھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیو، آج کیسا ہو رہا ہے آپ دیکھ لو سماج اور معاشرے میں. مسجد کے ذمہ داران امام صاحب کے ساتھ غلط سلوک کرنے بیٹھ جاتے ہیں. مولوی صاحب آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، مولوی صاحب آپ ایسے نہیں ایسے کرو، مولوی صاحب آپ کی یہ عادت خراب ہے. ایک مولانا، ایک عالم قوم کا شریف آدمی ہوتا ہے، قوم کے اندر اور بھی شرفا پائے جاتے ہیں. مسجد کا امام پورے قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بدزبانی کرو گے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کرو گے، اس کے اوپر آپ ظلم کرو گے، عین ممکن ہے مسجد کا امام اپنے ہاتھ کو اٹھا دے اور آپ کے حق میں بددعا کر دے تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہوا نا سعد بن ابی وقاص جو مسجد کے امام تھے، ان کے اوپر الزام لگانے والے کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آج مسجد کے ذمہ داران تو ذمہ داران ہیں. ایک ادنا آدمی، چھوٹا آدمی، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، مولوی صاحب کے اوپر الزام لگانے سے نہیں ڈرتا. مولوی صاحب ایسے ہیں، انہیں مولوی صاحب ایسے ہیں، انہیں مولوی صاحب ایسے ہیں، انہیں ایسا کرتے، انہیں ایسا. ہم زبان سے یہ بات نکال دیتے لیکن پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں، یہ بات اتنی غلط ہے، اتنی غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بكلمة لا يبالي بها باسا يهوي في جہنم 70 خریفا. ایک انسان اپنی زبان سے ایسی بات بولتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں اتنے نیچے پھینکتا ہے کہ وہ 70 سال تک جہنم کے اندر جاتا رہے گا. ہم اس ایک بات کو نہیں سوچتے، مولوی صاحب ایسے ہیں، انہیں ایسے ہے، انہیں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تہمت نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے. کیا ہم اس کو ظلم تصور نہیں کرتے؟ میرے بھائیو، یہ بھی ظلم کی ایک کڑی ہے. کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کی پلاٹ پر قبضہ کرنا، کسی کے مکان پر قبضہ کرنا، کسی کو قتل کرنا، صرف یہی چیزیں ظلم نہیں مانی جاتی ہیں. ظلم بہت طریقوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ظلم سے اپنے دامن کو بچاؤ، ظلم سے اپنے دامن کو بچاؤ. ظالم کے لیے دنیا میں بھی نجات نہیں ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ نے ظالم کے لیے نجات نہیں رکھی ہے. اس لیے ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر طرح کے ظلم سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر اور کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.